دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ صدر نے چین کے 76ویں قومی دن کے موقع پر چینی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دوطرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کے 27 ضلعوں میں سیلاب کے باعث نقصانات کا تخمینہ لگانے کے سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار کو انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے سب سے اہم چیلنج قرار دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ صدر آصف علی زرداری نے عوامی جمہوریہ چین کی حکومت اور عوام کو ان کے 76ویں قومی دن پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ اس دن کو منانے میں اپنے چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں، جو چین کی ترقی، اتحاد اور قومی ترقی کے شاندار سفر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کی دور اندیش قیادت نے چین کی جدت، عالمی اثر و رسوخ اور پائیدار ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی بحالی عالمی رابطے بڑھانے، تجارت اور سیاحت کے فروغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے سی ای او عامر حیات سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان کے قومی فضائی بیڑے کے مستقبل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے یو اے ای کے صدر اور عوام کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ بلال اظہر کیانی نے وزیر اعظم کی جانب سے یو اے ای کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت کا پیغام بھی دیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے شیڈول کے مطابق بین الاقوامی یورو بانڈ کی مد میں $50 کروڑ کی واپس ادائیگی کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کے ایک بیان کے مطابق یہ بانڈ 2015 میں عالمی سرمایہ کاروں کو 10 سالہ مدت کے ساتھ جاری کیا گیا تھا، جس کی مدت گزشتہ ماہ کی 30 تاریخ کو مکمل ہوئی۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ قرض کی بروقت ادائیگی معمول کی سرگرمی ہے، جو مالیاتی نظم و ضبط کے لیے ملک کے عزم کی عکاس ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں مالیاتی استحکام آ رہا ہے، درجہ بندی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بہتر ہو رہا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں رواں ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ یہ فیصلہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214A کے تحت کیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع مختلف تاجر تنظیموں، ٹیکس بار ایسوسی ایشنوں اور عام لوگوں کی درخواستوں پر کی گئی ہے۔ پنجاب کے 27 ضلعوں میں سیلاب کے باعث نقصانات کا تخمینہ لگانے کے سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نقصانات کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے بعد تصدیقی عمل کے ذریعے معاوضوں کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ اکتوبر کو عالمی سطح پر چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسے گلابی اکتوبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مہینہ چھاتی کے کینسر کی روک تھام اور جلد تشخیص اور اس بیماری سے متاثرہ افراد کی مدد کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ بریسٹ کینسر سے آگاہی کے مہینے کے آغاز پر اپنے پیغام میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی صحت اور تندرستی کو ترجیح دیتے ہوئے بریسٹ کینسر کو سنجیدگی سے لیں۔ آصفہ بھٹو زرداری نے خواتین کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ باقاعدگی سے اپنا معائنہ کرائیں اور 30 سال کی عمر کے بعد کلینکل چیک اپ کروائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار کو انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے سب سے اہم چیلنج قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے روہنگیا مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ یکجہتی کے وعدوں کو عملی اقدام میں بدل دے۔ انہوں نے انسانی مشکلات کے خاتمے اور سیاسی تصفیے کو آگے بڑھانے کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کی غرض سے پاکستان کی آمادگی ظاہر کی۔ عاصم افتخار احمد نے اس حوالے سے
فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مندوبین کی توجہ میانمار کی ریاست راخائن میں کئی دہائیوں سے جاری نقل مکانی، حقوق دینے سے انکار اور تشدد میں حالیہ اضافے کی طرف مبذول کروائی۔ عاصم افتخار احمد نے بنگلہ دیش کی غیر معمولی سخاوت کا اعتراف کرتے ہوئے زور دیا اس بات پر کہ ایک پائیدار حل بنیادی وجوہات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے انصاف کے حصول، وقار کی بحالی اور ان کو امن کے ساتھ اپنی زندگیوں کی تعمیر نو کے قابل بنانا بین الاقوامی برادری کا حقیقی امتحان ہے۔ بھارت میں خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ کے سلسلے میں آج اندور میں آسٹریلیا کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کی خواتین اپنا پہلا میچ کل کولمبو میں بنگلہ دیش خواتین کے خلاف کھیلیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔